سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، ایک مشکل فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ انہوں نے خود ذمہ داری لی ہے. یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری براہ راست سپریم کورٹ نے لی ہے. ہماری نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری کر چکا ہوں کہ یہ جی کہیے. میں پاکستانی سیاست کی ایک اور بڑی تجزیہ کار قسم کی جو شخصیت ہے، شارپ پرسنالٹی، اس کا ایک بڑا شارپ کامنٹ ہے جی آئی ٹی کے بارے میں، جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں پھر آپ کا ریئیکشن لیتا ہوں. مجھے حیرت ہوگی، بڑی حیرت ہوگی اس شخص سے جو اس جے آئی ٹی سے کسی خیر کی توقع رکھ کے بیٹھا ہو. یہ جے آئی ٹی، پاناما جے آئی ٹی، نون لیگ کا الیکشن سیل ہے. میری بات میں دوہرا رہا ہوں، پاناما جے آئی ٹی نون لیگ کا الیکشن سیل ہے. اس جے آئی ٹی کے ذریعے 2018 کے نون لیگ کے الیکشن کا مینیفیسٹو تیار ہو رہا ہے. نون لیگ کے 2018 کے الیکشن کا نعرہ تیار ہو رہا ہے جو لے کر نواز شریف صاحب باہر نکلیں گے. اسد عمر صاحب، آپ نے سنا، آپ کا رد عمل کیا ہے اس پہ؟ سر میرا رد عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ اپنا حق رکھتے ہیں اپنا ایک اوپینین رکھنے کے، اور وہ یاد رکھیے کہ ڈسے ہوئے ہیں جے آئی ٹی کے. آپ کو پتا ہے ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کے ساتھ ہوا کیا تھا. تو اگر ان کے دل سے ایسی بات نکل رہی ہے تو ہمیں کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ جو جس طریقے سے دھوکہ کیا گیا، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ جے آئی ٹی نے وہاں پر جو اوریجنل جو ڈاکٹر باقر، جسٹس باقر کی جو رپورٹ تھی، اس میں تو حقیقت سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد تو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے اس فیصلے کی، اور وہ دبا گئی حکومت. جہاں تک پیپلز پارٹی کی تعلق ہے، اعتزاز احسن بہت بڑا سیاسی برین ہے جی، مجھ سے تو میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی پہلے دن سے نہیں، مکمل کرنے دیں مجھے. یہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ بات کرتی رہی ہے کورٹ میں جانا فضول ہے، جے آئی ٹی فضول ہے. 15 مہینے میں ہم نے پاکستان کی قوم کے سامنے نواز شریف اور ان کی فیملی کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے. اگر وہی مکمکا کی سیاست ہم کرتے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور جو ابھی بھی وہ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں، تو اس وقت آصف زرداری بھی خوش ہو رہا ہوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے اور نواز شریف بھی. تو پیپلز پارٹی والی سیاست تو ہم کرنے نہیں والے. جو جہاں تک کیس یہ پہنچا ہے، یہ آپ کو پاکستان کے ہر شخص کو ماننا پڑے گا. عمران خان نہ ہوتے تو اس وقت نواز شریف پاکستان کی قوم کے سامنے بے نقاب نہ ہوا ہوتا جس طریقے سے آج ہوا. بے نقاب نہ ہوئے ہوتے. اسد عمر صاحب ابھی بھی پر امید ہیں. بہت شکریہ اسد عمر صاحب آپ کا. ناظرین